السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 1974 کے فیصلہ کے بارے میں جو نیشنل اسمبلی پاکستان کی کارروائی تھی اس کے بارے میں آج کچھ ابتدا کریں گے۔ اس میں انہوں نے جماعت احمدیہ کو مسلم یا غیر مسلم کے فیصلہ کرنے کا یہ اکٹھ کیا تھا۔ اس کا وجہ تسمیہ یہی تھی کہ جماعت احمدیہ اپنے آپ کو مسلمان کس طرح کہتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر جماعت احمدیہ سے پوچھنا ہے تو پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ تو وہ تعریف پھر سب مسلمانوں پر لاگو ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اگر ہر زمانے کے مسلمان کا اس کی تعریف پر اتفاق ہو تو ان باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے جو میں ابھی بتانے والا ہوں، کہ کتاب اللہ یعنی قرآن شریف یا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کی کوئی تعریف ثابت ہے؟ یہ پہلا دیکھنا چاہیے پوائنٹ، جس کا اطلاق خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلا استثناء کیا گیا ہو۔ اگر ہے تو وہ تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی تعریف کوئی آپ نے کی اور کسی کو اس کا اطلاق بھی کیا فیصلہ کر کے، اور اگر ہے تو وہ تعریف کیا ہے یہ ڈھونڈنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس تعریف کو چھوڑ کر جو کتاب اللہ قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہو، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اس کا اطلاق ثابت ہو گیا ہو، کسی زمانہ میں بھی کوئی اور تعریف کرنا کسی کے لیے جائز ہے، اس کے بعد یعنی کہ اس زمانے کے بعد جو تعریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اس کا اطلاق ہوا، تو اس کے علاوہ کوئی اور تعریف بعد کے زمانے میں کیا یہ جائز بنتی ہے؟ تو تیسرا سوال یہ ہے کہ مندرجہ بالا تعریف کے علاوہ مختلف زمانوں میں مختلف علماء یا فرقوں کی طرف سے اگر مسلمان کی کچھ دوسری تعریفات کی گئی ہیں تو وہ کون سی ہیں؟ اول الذکر شک میں بیان کردہ تعریف کے مقابل پر ان کی کیا شرعیت سے یہ حاصل ہوگی؟ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، اگر اس کے خلاف کوئی اور تعریف ہے اس کے مقابلے پر تو پھر اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ اگلا سوال، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں فتنہ ارتداد کے وقت کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کے صحابہ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں رائج شدہ تعریف میں کوئی ترمیم کریں؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 خلفاء ہوئے ہیں۔ کیا ان کے زمانے میں اور فتنہ ارتداد بھی کا بھی وقت تھا، اس زمانے میں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رائج شدہ تعریف تھی، کیا ان صحابہ نے اپنے زمانے میں کوئی تعریف کی اس کے علاوہ؟ یہ دیکھنا ہوگا کیا زمانہ نبوی یا زمانہ خلافت راشدہ میں کوئی ایسی مثال نظر آتی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے اور دیگر 4 ارکان اسلام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر ایمان لانے کے باوجود کسی کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہو؟ کیا کوئی ایسی مثال پہلے ملتی ہے کہ 4 ارکان بھی کوئی مانتا ہو اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر ایمان لاتا ہو اور عمل کرتا ہو؟ کیا اس کو کبھی غیر مسلم کا فتویٰ جاری کیا گیا ہے؟ اگلا سوال، اگر اس بات کی اجازت ہے کہ 5 ارکان اسلام پر ایمان لانے کے باوجود کسی کو قرآن کریم کی بعض آیات کی ایسی تشریح کی وجہ سے جو بعض دیگر فرقوں کے علماء کو قابل قبول نہ ہو، دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے، یا ایسا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے جو بعض دیگر فرقوں کے نزدیک اسلام کے منافی ہے، تو ایسی تشریحات اور عقائد کا تعین بھی کرنا ضروری ہوگا۔ اس فیصلہ سے پہلے جو جماعت احمدیہ کے خلاف فیصلہ کیے جانے والے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر مسلمان کی مثبت تعریف میں یہ شک داخل کر دی جائے کہ 5 ارکان اسلام کے باوجود اگر کسی فرقہ کے عقائد میں یہ امور داخل ہوں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا۔ 5 ارکان اسلام پر ایمان کے باوجود اگر مسلمان فرقوں کی تکفیر کا کوئی ایسا دروازہ کھول دیا جائے جس کا ذکر یہاں ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا 30 سپاروں میں، قرآن کے 30 سپاروں میں درج صورتوں کے علاوہ بھی کچھ ایسی صورتیں نازل ہوئی تھیں جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر پایا جاتا تھا، لیکن وہ صورتیں ضائع کر دی گئیں، لہذا جو قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ مکمل صورت میں ہم تک نہیں پہنچا۔ یہ غالی شیعہ کا عقیدہ ہے۔ تو ایسا ذکر 5 ارکان اسلام کے باوجود جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کے بارے میں کبھی کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ قرآن کی کچھ صورتیں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی تھیں، جو اصل قرآن ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ مثال کے طور پر ایک شاعرہ حنابلہ فرقہ ہے جو قرآن کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں بلکہ نور یقین کرتا ہے۔ پھر ایک فرقہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں بلکہ بشر یقین کرتا ہے، یہ اہل حدیث ہے، اوپر والا بریلوی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ایمان رکھنا کہ حاضر ناظر بھی ہے اور عالم الغیب بھی ہے، یہ بریلوی عقیدہ ہے۔ یہ ایمان رکھنا فوت شدہ بزرگان سے امداد طلب کرنا جائز ہے، اور بہت سے وفات شدہ اولیاء یہ طاقت رکھتے ہیں
کہ کسی کی مراد پوری کر سکیں، یہ بھی بریلوی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن کے علاوہ، قرآن کے سوا شریعت میں کوئی اور چیز معتبر نہیں، لہذا ہم سنت رسول اور احادیث رسول کی پیروی کے پابند نہیں، خواہ کیسے ہی تواتر اور قوی روایات سے ہم تک پہنچی ہوں۔ یہ چکڑالوی اور پرویزی فرقہ جو اہل قرآن کہلاتا ہے، وہ صرف قرآن کو مانتے ہیں، وہ حدیث کو مانتے ہی نہیں۔ یہ عقیدہ بھی ہے کہ جماعت خانوں میں 5 وقتہ نماز کی بجائے کسی بزرگ کی تصویر کو سامنے رکھ کر اور خدا سے مخاطب ہونے کی بجائے اس بزرگ کی تصویر سے مخاطب ہو کر دعا کرنا جائز ہے۔ یہی دعا نماز کے قائم مقام ہے۔ ان کی نماز ہی یہ ہے کہ بزرگ کی تصویر کو سامنے رکھ کر اس سے دعا مانگنا۔ یہ اسماعیلی فرقہ ہے۔ پھر آگے ایک فرقہ اور ہے، 5 تن پاک اور 6 دیگر صحابہ کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ بشمولیت خلفائے راشدین ثلاثہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب کے سب اسلام سے برگشتہ ہو چکے تھے اور عیاذاً باللہ منافق کا درجہ رکھتے تھے۔ اور یہ عقیدہ کہ پہلے 3 خلفاء نعوذ باللہ غاصب تھے، اس لیے ان پر تبرہ کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ یہ شیعہ فرقہ ہے۔ کسی بزرگ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا اس میں عارضی یا مستقل طور پر حلول فرما چکا ہے، یہ حلولی فرقہ ہے۔ ان سوالات پر غور کرنا اس لیے ضروری ہے، قطعی اور ٹھوس شواہد سے یہ ثابت ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے متعلق مختلف مسلمان فرقوں کے علماء اور مجتہدین قطعی فتویٰ صادر فرما چکے ہیں، اور ایسے عقائد کے خواہ حامل دیگر ضروریات دین پر ایمان بھی رکھتے ہوں، یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی بلا شبہ خارج از اسلام قرار دیا جائے گا۔ اس قسم کے فیصلے جو اس وقت موجود ہیں کہ یعنی کہ ان فرقوں نے کسی کو بھی معاف نہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کو انہوں نے خارج از اسلام قرار دیا ہوا ہے۔ اس ضمن میں بعض فتاوی آگے ضمیمہ میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو یہ بہت غور طلب بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو آگے انشاءاللہ اور بھی باتیں آئیں گی جو عجیب و غریب ہوں گی، جو نہ عقل مانتی ہے نہ شریعت مانتی ہے، ایسی باتیں بھی آپ کو اس میں نظر آئیں گی۔ تو باقی انشاءاللہ پھر ٹائم ختم ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور کچھ آگے پھر اس کے جو خفیہ معاملات ہیں جو چھپ نہیں سکے، لوگوں کو علم نہیں ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔